السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، مجھے کسی بیٹی نے یا بہن نے یہ سوال کیا ہے میری ایک ویڈیو پہ کہ اللہ کو دیکھنے کی تو باتیں سبھی پرچار کر رہے ہیں، کتابوں میں بھی یہی چیزیں مل رہی ہیں، بیان بھی اسی پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر تلاش کرنا تو اپنے آپ میں تلاش کرو، اپنے آپ میں ڈھونڈو۔ تو اللہ کی ذات بھی کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہاری شارک سے قریب ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ اندر تلاش کیسے کرنا ہے۔ تو میں آج اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ان کا جواب دینے کے لیے کہ دیکھیں، میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اقبال صاحب کے اس موضوع کے اوپر، تو وہاں پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے پیمانے میں اترنا پڑتا ہے، اس کا لینز لینا پڑتا ہے۔ اس کے لینز کے بغیر آپ وہ باریک سے باریک چیز جو ہے وہ اپنی ظاہری بینائی سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے باطن کی نگاہ کے لیے مرشد کامل کی نظر کا ہونا ضروری ہے۔ مرشد کامل کی نظر میرے اسی چینل کے اوپر جو ہے وہ تصور شیخ کی ویڈیو ہے، وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، ان چیزوں کا سوال آپ کو مل جائے گا کہ بغیر آپ تو اپنا وجود ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر کے اپنے اندر دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ ذات آپ کو کیسے دکھائی دے گی؟ آپ تو اس سے آشنا نہیں ہیں۔ آپ کو وہی لینز استعمال کرنا پڑے گا، مرشد کامل کی نگاہ اور تصور کو اپنانا پڑے گا جس نے اس ذات کو دیکھا۔ مولا علی سرکار سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا، آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا مولا علی سرکار کو کہ علی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو مولا علی سرکار نے عرض کی کہ میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی نگاہ سے دیکھا۔ تو معراج شریف پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز، یہ شان نصیب ہوئی تھی۔ مولا علی سرکار تو معراج شریف پہ تشریف نہیں لے گئے تھے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے آسمانوں پہ اس کو بلا لیا، معراج کروائی۔ تو یہ واقعہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ درپیش ہوا ہے، یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، مولا علی سرکار کے ساتھ نہیں۔ اب یہاں یہ معاملہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہاں پہ شیخ کون ہے؟ شیخ کامل کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرید صادق کون ہے؟ مولا علی سرکار۔ تو مولا علی سرکار نے تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا تھا۔ مرید تو ان کے تھے، انہوں نے اپنے مرشد کامل کو دیکھا۔ تو مولا علی کا یہ فرمان کہ میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی آنکھ سے دیکھا ہے، در حقیقت انہوں نے جب اپنی اس ہستی کو اپنے شیخ کی ہستی میں فنا کیا تو پھر اپنے شیخ کی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ باطن سے جو ہے وہ مولا علی سرکار نے دیکھا، جس کی تصدیق جو ہے وہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ ہاں علی تم نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ تو اس کا پیمانہ یہ ہے اپنے باطن میں اترنے کا، اپنے رب کو دیکھنے کا، کہ اس کے لیے مرشد کامل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور اسی دیکھنے کے بارے میں واصف علی واصف سرکار کا وہ شعر ہے، فرماتے ہیں جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو اس کے سوا اور دیدار کی صورت بھی کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے وجود کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی نظروں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ کو، تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے مرشد کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، اللہ کی ذات کے فقط متلاشی ہیں، اور صرف فقر کی تلاش ہے، ان کو مقصود بغیر مرشد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، علم جو ہے، کسی بھی چیز کی انفارمیشن جو ہے، معلومات جو ہے، وہ آپ کو راستہ بتاتی ہے۔ میری یہ ساری گفتگو آپ کو ان چیزوں کی روشنی ضرور دے گی، راستہ ضرور بتائے گی، مگر منزل تک نہیں لے جائے گی۔ منزل پہ جانے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ کسی ہنر کو اختیار کیا جاتا ہے، ہنر کو سیکھا جاتا ہے۔ زبانی کلامی پڑھنے پڑھانے سے یا سننے سنانے سے انسان منزل پہ نہیں پہنچ جاتا، اس کے لیے پریکٹیکلی زندگی کو اختیار کرنا پڑتا ہے، عمل میں اترنا پڑتا ہے۔
بغیر عمل کے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ اگر بغیر عمل کے یہ چیزیں اگر ملنا نصیب ہوتی تو سب سے بہترین اور کامل ترین اس کائنات میں جو کتاب پاک ہے وہ قرآن کریم ہے، اس سے بالا تر کوئی چیز نہیں۔ تو تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ مرشد کی تلاش کی بجائے صرف قرآن کریم کو پڑھ لیتے اور اس کے مطابق وہ زندگی اختیار کر لیتے۔ لیکن یہ سبب، یہ وسیلہ جو اللہ کی ذات نے بیعت کا نظام بنایا ہے، یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر بیعت کو اتنی فضیلت اور اہمیت نہ ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتا ہی نہ، اور قرآن کریم میں بھی اس بیعت کا ذکر نہ ہوتا۔ اس کے لیے ایک ہی سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ سلسلہ بیعت ہے۔ دیکھیں اتنے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، کتاب بھی ان کو ملی، امت بھی ان کو ملی، لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا، دیکھ نہیں سکے اللہ کی ذات کو، تاب نہیں لا سکے، کیونکہ اس کا پراسس جو ہے وہ آنے والے مرحلوں میں تھا۔ اللہ کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اہل فقر کا، اور ابھی فقر جو ہے وہ آنے والا تھا۔ تو فقر تو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو عطا کیا، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب فقر کی تعلیم جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت ہوئی، ان پہ جب وہ فقر نازل ہوا تو پھر وہ طریقہ سلسلہ بیعت کا آغاز وہاں سے ہوا، اور اسی طریقے پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی بیعت کی۔ پھر طبقہ تابعین کا دور آیا صحابہ کرام کے بعد، طبقہ تابعین میں سے صحابہ کرام کی ان لوگوں نے بیعت اختیار کی۔ پھر طبقہ تابعین سے بعد اولیاء اللہ کا طبقہ آ گیا، پھر ان کا دور آیا، اور اولیاء اللہ نے طبقہ تابعین کی جو ہے وہ اطاعت کی، ان کی بیعت اختیار کی، اور یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، کیونکہ نبوت کا دور تو اب ختم ہو گیا، اب نبی تو کسی نے نہیں آنا، لیکن وہ سلسلہ فقر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو منتقل ہوا، صحابہ سے طبقہ تابعین کو، اور طبقہ تابعین کے بعد جو ہے وہ اولیاء اللہ کو، اور یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے سوا اللہ کو دیکھنے کا اور کوئی راستہ، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے باطن میں بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک دیوار ہے نفس کی، شیطان کی۔ تو جو انسان اس چیز کو جانتا ہی نہیں، وہ پڑھا کے تو نہیں اس سے مقابلہ کر سکتا نفس کے ساتھ، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فریب نفس کیا چیز ہے۔ شیطان کہاں کہاں ان کو دھوکہ دے گا۔ یہ ایک مرشد کامل کا فیضان تھا جو غوث پاک سرکار نے ان کی صحبت میں اپنے پیر و مرشد کی، حضرت ابو سعید جو ہیں ان کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو اسی وجہ سے ابلیس نے جب ان کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی حضرت غوث پاک کی طرف، تو ابلیس نے ان کو مخاطب کر کے بولا ہے، غوث پاک، شیخ عبدالقادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں، تم پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، میں تیری عبادت سے خوش ہو گیا، اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تربیت اور صحبت اختیار نہ کی ہوتی تو شاید وہ بھی بھٹک جاتے۔ یہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ کامل مرشد کا رول ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی چونکہ آپ اپنے شیخ کی صحبت میں وہ زندگی کے سال گزار کے آئے تھے، ان کی تربیت میں انہوں نے رہ کے اس چیز کی معرفت حاصل کی کہ ابلیس کا فریب کیا ہے، نفس کے مکر کیا ہیں۔ پھر انہوں نے ابلیس کو مخاطب ہو کے جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ جملے سنتے ہی آپ نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وگرنہ عام آدمی جو ہے ایک عقل والا یا بہت بڑے علم والا وہ گمراہ ہو جاتا۔ تو پھر ابلیس جب وہاں سے بھاگنے لگا تو کہنے لگا، شیخ عبدالقادر جیلانی، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے پھر یہی جملے فرمائے کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، اس کے کرم نے بچایا۔ اگر مجھے وہ اپنے شیخ کی وہ صحبت نہ ملی ہوتی، میں نے وہ زندگی فقر کی اور روحانی زندگی اختیار نہ کی ہوتی تو شاید میں تیرے فریب میں آ جاتا، لیکن اب میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو وہاں پہ اس کو کوئی راستہ نہ ملا ابلیس کو۔ تو پھر جاتے ہوئے وہ یہ جملہ بول کے گیا کہ میں نے 70,000 عابدین کو جو شب بیداریاں بھی کرتے تھے، بڑی عبادت اور ریاضت کرتے تھے، علم بھی تھا، عقل بھی تھی ان کے پاس، میں نے اپنے اسی فریب سے ان کو گمراہ کر دیا، لیکن میں آپ کو گمراہ نہیں کہہ سکا۔
تو اس لیے ان واقعات کو صرف سننے کی حد تک نہ سنا کریں، اس کے اندر وہ جو سبق پوشیدہ ہیں ان کو حاصل کیا کریں۔ علم آپ کو منزل پہ نہیں پہنچائے گا، علم ایک روشنی ضرور ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ہنر کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہنر جو ہے وہ عمل سے بھی بالا تر ہے۔ جہاں پہ علم اور عمل کام نہیں دیتا وہاں پہ وہ ہنر کام دیتا ہے۔ شب دھاریاں کے ہیں، وہ عابدین کے پاس کیا تھا؟ علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، لیکن ہنر نہیں تھا۔ ہنر جو ہے یہ ساری چیزیں مرشد کامل کی صحبت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کو دیکھنے کا یہی پیمانہ ہے کہ مرشد کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا جائے۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھو، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ تو یہاں پہ وہ لینز جو ہے وہ مرشد کا لینز ہے، اس کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کے تصور کو کر کے دیکھنا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی بت کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس بت کدے میں، اس بت کے اندر جو ہے وہ دلربا آپ کو نہیں ملے گا جب تک یہ دل کسی دلربا کی غلامی میں نہ ہوگا۔ جب اس کے تصور میں، اس کے عشق میں خود کامل ہو جائیں گے، خود اپنے ہی شیخ کا برقع بن جائیں گے، اس کا پرتو بن جائیں گے، تو پھر جو اس نے دیکھا وہ آپ پہ بھی حجاب باقی نہیں رہے گا، آپ بھی اسی نگاہ سے اس کو دیکھ لیں۔ یہی فارمولہ تھا جب مولا علی سرکار کے پاس تھا، اور یہی فارمولہ اہل تصوف اور فقر کی زندگی میں ہے، جنہوں نے فقر کو اختیار کیا۔ جس نے بھی دیکھا اپنے رب کو اپنے شیخ کے توسل سے دیکھا، اس کی معرفت سے دیکھا، ڈائریکٹ براہ راست اللہ کو جو دیکھنے نکلا، جو اللہ کو دیکھنے کا متلاشی تھا، وہ ابلیس ہو گیا۔ اس نے کہا میں آدم کا قائل نہیں ہوں، میں تو تمہیں خود ہی دیکھوں گا۔ تو ڈائریکٹ کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے لیے ایک فارمولہ، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ طریقہ کار میں نے نہیں بنایا، یہ رب پاک نہیں بنایا، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے راستے کو، اپنی عقل اور اپنے علم کو چھوڑ کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں جہاں پہ جا کے کلیم اللہ کو یہ الفاظ ملے، لن ترانی ہے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے رب ارنی، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی ذات فرماتی نہیں، تم مجھے اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے وہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ بیعت ہے، کسی کامل مرشد کی بیعت اور صحبت کے اندر رہ کے انسان وہ تربیت کے پراسس، وہ مرحلے جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ نفس ایک کتے کی مانند ہے، آپ خود ساختہ اس کتے کو پٹا نہیں ڈال سکتے جب تک کوئی رہبر کامل نہ ملے گا آپ کو۔ وہ آپ کو بتائے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میرے اگر آنسو بہہ رہے ہیں تو یہ آنسو نفس کا فریب ہے یہ حقیقت کی طرف سے ملے۔ نفس کے تو اتنے مکر ہیں کہ وہ آپ کو آنسو تک دے دے گا، وہ آپ کو اس خیال میں لے جائے گا کہ اس دنیا میں تیرے سے بڑا عاجز کوئی نہیں، جو چیز کو تو جان گیا وہ کوئی جان ہی نہیں سکا۔ یہ بھی فریب نفس ہے۔ تو ان فریبوں سے مرشد کامل کی جو تربیت ہے، یہ صحبت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں نکل سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے۔ پھر جا کے وہ چیزیں پھر منکشف ہوتی ہیں مرید کے اوپر، جب ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، اپنے مرشد کی نسبت اختیار کر، پھر یہ چیز اس کے آگے آشکار ہوتی ہے۔ تو اس مقام پہ وہ لوگ کہتے ہیں کیا کہوں کیسے ہوئی مجھ پر عنایت پیر کی، کیا کہوں کیسے ہوئی مجھ پر عنایت پیر کی، اپنی صورت ہی نظر آتی ہے صورت پیر کی، بندائے ناچیز کو یکتا و ہمتا کر دیا، یہ توجہ یہ عنایت ادنا کرامت پیر کی۔ شوق الہی ہے اگر تیرے دل میں تو سن اے بے خبر، کر پرستش ذات مولا دیکھ صورت پیر کی۔ تو یہ فارمولہ یہی ہے کہ جس نے بھی اپنے رب کو دیکھا، اپنے مرشد کی صورت میں دیکھا، اپنے مرشد کی آنکھ سے دیکھا، تو وہ نگاہ مومن ہے جس کے بارے میں اقبال صاحب نے بار بار اپنے ان کلاموں میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ ان کا ایک شعر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں شعلے سے ٹوٹ کر مثل شرر آوارہ نہ رہ، شعلے سے ٹوٹ کر مثل شرر آوارہ نہ رہ، کر کسی سینہ
पुरसोज में खिलवत की तलाश। उस सीने के अंदर अपनी मुराद तलाश कर, ताकि वो सीना जो है वो अपनी निस्बत में तुम्हें भी ले ले। कर किसी सीना पुरसोज में खिलवत की तलाश। जिसका अपना बातन चाक हो गया है, उसके बातन में अपने बातन को जम कर, फिर तुझ पे तेरी हकीकत जो है वो खुल जाएगी। तो इसलिए मैं ये जवाब देने आया था कि अल्लाह को देखने का तरीका कौन सा है, अपने अंदर उतरने का तरीका कौन सा है, वो मुर्शिद कामल की सोहबत है। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।